اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فعل امر ہمارے پاس چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی تھوڑی سی، آج بھی مزید ہم اس کی ہے، ابھی ورک شیٹ رہتی ہے، انشاءاللہ ابھی پریکٹس کریں گے۔ تھوڑا سا اس کو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں جہاں تک فعل امر کا ٹاپک چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے لگتا ہے اس میں سر نے فعل نہیں بھی شاید سٹارٹ کیا، تو فعل امر تک کا بھی ہم ٹاپک تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں۔ ٹریلر ہے کہ انشاءاللہ تعالی آگے کچھ آپ باب ایسے پڑھیں گے جن میں فعل امر جو ہے نا وہ خود ہی بن جائے گا، آپ کو حمزۃ الوصل بلانا نہیں پڑے گا۔ اس کا بھی آپ کو ذرا تھوڑا سا میں چکھا دوں، صحیح ہے۔ مثلا ایک فعل مضارع ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ فعل مضارع ہے تتقبلو۔ یہ ایک فعل مضارع آئے گا تتقبلو، آپ اسے پہچان سکتے ہیں جی آخری حرف پہ پیش ہے، جس طرح ہر فعل مضارع کے آخری حرف پہ پیش ہوتا ہے، اور تا بتا رہی ہے کہ سیکنڈ پرسن کا لفظ ہے۔ اس پہ فعل امر کے آپ سٹیپس اپلائی کر دیں، بس سمپل سٹیپس وہی ہیں۔ مزوم کریں گے تو تتقبلو کیا بن جائے گا؟ تتقبل، علامت مضارع تا ہٹے گی تو بچ گیا تقبل۔ اب حمزۃ الوصل کو فول کرنا ہے، نہیں ضرورت نا، ٹھیک ہے۔ تو تقبل کے معنی ہے ہاں جی، یہاں پہ کیا تھا؟ تتقبلو، ٹھیک ہے۔ یہ آگے جا کے پڑھیں گے، یہ آپ کا ثلاثی مزید فی ہی میں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ہم نے پڑھے نہیں ہے ابھی، ہم نے صرف جو ہے وہ والے پڑھے جن میں 3 روٹ لیٹرز ہیں، تو اس میں آپ کے پاس روٹ لیٹر کا تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ کے پاس کیا تھا جی؟ تتقبلو، ٹھیک۔ کیسے آپ کو پتا چلا؟ مضارع کے آخر میں پیش آ رہی ہے، جیسے سب کی آ رہی ہے پیش، وہ ایک ہی اس کی نشانی ہے، اور شروع میں تا آ رہی ہے تو تا ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے لیے ہے، حاضر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور سٹیپ بھی وہی ہیں، یعنی اس کا جو آپ نے فعل امر بنانا ہے اسی طریقے سے بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو مجزوم کرنا ہے، مجزوم کریں گے تو لام کے اوپر جو پیش ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بن گیا تتقبل۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا سٹیپ، علامت مضارع ہٹا دینی ہے۔ تا آپ کے پاس جو ہے نا، یعنی 2 تا آ رہی ہے نا اس میں، تو پہلی تا جو ہے وہ علامت مضارع ہے، وہ ہم نے ہٹا دی، ایک تا رہ گئی، یعنی یہ اب آپ کے پاس بن گیا تقبل، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن میں جو ہے وہ استعمال بھی ہوا ہے، اور اب جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل سر نے آپ کو دی کہ جب وہ یہ سیکنڈ سٹیپ میں یہ کہتے ہیں کہ پڑھا جائے گا تو یہی آپ کا فعل مضارع کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن ابھی تک ہم نے جتنی ایگزامپل دیکھی تھی ان میں ہم سے ہمارا کوئی بھی جو فعل امر ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا، اور ہمیں جو ہے وہ حمزۃ الوصل مسٹ لگانا پڑ رہا تھا۔ تو آپ کو ایک ایگزامپل جو ہے وہ انہوں نے دی ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ قبول کر، ربنا تقبل منا، ٹھیک ہے۔ اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تقبل، تو قبول کر، ٹھیک ہے۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک دعا یہ ہے، اور دوسری دعا آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی ربنا و تقبل دعا، ٹھیک ہے۔ تو ربنا اے ہمارے رب، و اور تقبل تو قبول کر دعا ہماری دعا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اوکے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ فعل امر آگے ایسے بنیں گے جہاں پر آپ کو حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، اوکے، کلیئر۔ فعل مضارع مجزوم ہمارا سبق چل رہا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم اب ختم کرنے لگے ہیں۔
فعل مضارع مجزوم کس کس وجہ سے ہوتا ہے؟ لم کی وجہ سے، لما کی وجہ سے، ان شرطیہ کی وجہ سے، لام امر کی وجہ سے، فعل امر کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، فعل امر میں بھی مجزوم ہوتا ہاں جی، یہاں پہ مضارع مجزوم کا ٹاپک آپ کا سر کمپلیٹ کر رہے ہیں. مضارع مجزوم ہمارے پاس 4 ہم نے لکھے تھے حروف جن کی وجہ سے مضارع مجزوم ہوتا ہے، اور ایک آپ کے پاس آ گیا فعل امر جس میں مضارع مجزوم ہوتا ہے. 4 حروف ہمارے پاس کون سے ہیں؟ لم، لما، ان شرطیہ اور لام لی جس کو ہم کہہ لیں یا لام امر کہہ لیں. ٹھیک ہے، ہاں جی تھوڑا سا ان کو ریوائز کر لیتے ہیں. لم کے کیا میننگ ہے جی؟ لم کس لیے استعمال کرتے ہیں ہم؟ مضارع کے ساتھ جب ہم لم استعمال کرتے ہیں تو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ مجزوم تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے نا، لیکن ہم استعمال اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ جی ام ایمان. زوردار نفی، اور جو اس کا معنی ہوگا وہ ماضی میں چلا جائے گا. زوردار نفی اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ پھر ہمارے پاس ماضی میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اور ایک تو اس نے اس میں لانی ہے کہ تبدیلی کے اس نے اس کو مجزوم کر دینا. ٹھیک، اچھا اگزامپل اس کی کوئی دے سکتا ہے جی؟ لم کی کوئی اگزامپل؟ جیسے ہے جی اذهبو. اذهبو کا مطلب میں جاتی ہوں یا جاؤں گی. تو اگر اس کے شروع میں لم لگا دوں تو کیا آ جائے گا؟ لم اذهب، میں گئی ہی نہیں، میں نہیں گئی، گئی ہی نہیں، میں ہرگز نہیں گئی. ٹھیک ہے، اب وہ جو آپ نے ایمفسس کو پیدا کرنا ہے نا زوردار نفی، وہ آپ نفی 2-3 طریقوں سے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ترجمہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا ماضی میں ہونا چاہیے. اچھا جی دوسرا ہمارے پاس آیا لما. ہاں جی لما جو ہے ایک کام تو اس نے وہی کر دینا ہے کہ مضارع کو کر دینا ہے مجزوم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور وہ کیا کرے گا؟ یعنی جب ہم اس کو مضارع کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ مضارع کے ساتھ جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اپنے نوٹس پاس رکھ کے بیٹھا کریں. جی حفصہ. ابھی تک نہیں. ابھی تک نہیں، بالکل صحیح ہے. اور جب ہم اس کو ماضی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس کا جب کا میننگ میں آتا ہے، لیکن ابھی وہ ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. مضارع کے ساتھ جب آپ کریں گے تو آ جائے گا ابھی تک نہیں، انگلش میں ہم کہیں ناٹ یٹ. ٹھیک ہے، اب یہی آپ کے پاس جو ہے وہ اذهبو. اذهبو کے ساتھ جب میں لما لگا دوں گی تو کیا بنے گا جی؟ کیا چینجز آئیں گی اذهبو میں؟ اذهبو سے پہلے میں لما لگا دوں گی تو پورا کیا بنے گا؟ جی غوثیہ. میم یہ مجزوم ہو جائے گا. تو پھر کیسے اس کو پڑھیں گے؟ اذهب. لما اذهب. ہاں جی، معنی اس کا ترجمہ پھر ہم اس کا کیا کریں گے؟ لما اذهب میں نہیں جاؤں گی. لما کی کیا معنی ہے؟ ابھی تک نہیں. ہاں میں ابھی تک نہیں گئی. میں ابھی تک نہیں گئی. ٹھیک ہے، جاؤں گی نہیں، ابھی تک جو ہے وہ آپ کا ماضی کو وہ شو کرتا ہے، مستقبل کو نہیں شو کرتا. یعنی یہ بھی آپ کی زوردار نفی آ گئی اور ماضی. لم کا بھی وہی کام ہے، زوردار نفی اور جو ہے وہ بیسکلی اور زمانہ ماضی میں، اور لما کا بھی، لیکن لما جو ہے اس کے اپنے ایک معنی ہے، ابھی تک نہیں. لم میں آپ 2-3 طریقوں سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ گیا جی ہمارے پاس ان شرطیہ. ہاں جی ان کے کیا معنی ہم لیتے ہیں؟ ان کا اردو میں یا انگلش میں کیا معنی ہے؟ جی ہما جی. تاکہ کی میننگ میں آ جائے، تاکہ نہیں، تاکہ یہاں پہ کہاں آ گیا؟ وہ ان ہے، اچھا وہ وہ سوری آپ سوری. کا منصوب کے لیے ان آپ کا ان شرطیہ لکھا ہوا ہے. ان شرطیہ مین شرط کے لیے ہم اردو میں یا انگلش میں کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟
कंडीशन के लिए कोई बताए, मुझे नहीं आ रहा इस पे में। मुनज़्ज़ा, अगर अगर इस्तेमाल अगर। करते हैं, और इंग्लिश में आप इफ इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के लिए ना, अगर या इफ, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है इन शर्तिया, यानी इसका नाम है अगर। और ये जुमला शर्तिया के साथ इस्तेमाल होता है। जुमला शर्तिया के दो पार्ट्स के नाम, जुमला शर्तिया के दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स के नाम। जुमला शर्तिया के दो पार्ट्स के नाम। जी उम्मे ईमान। पहले जुमले को हम शर्तिया कहते हैं और दूसरे हम्म को जवाब शर्तिया। शर्त या शर्तिया या जवाब शर्तिया या जवाब शर्त, ठीक है ना। यानी शुरू में हम कंडीशन बताते हैं और फिर उसका जवाब आपके पास होता है। तो हमारे पास, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ, इन तज़हब अज़हब, अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, या अगर तू जाएगी तो मैं जाऊंगी। इन तज़हब अज़हब। अब इन जो है उसका असर क्या होता है कि अगर शर्तिया और जवाब शर्तिया, शर्तिया मेरे पास था तज़हब और जवाब शर्तिया था अज़हब, तो इसने दोनों को जो है वो मजजूम कर दिया, ठीक है। तो इसका असर वो आपका दोनों पे जाएगा, अगर दोनों जुमलों में, दोनों पार्ट्स में आपके पास मुजारे मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद जल्दी से आते हैं ली या लामे अम्र। लामे अम्र क्या करेगा जी? लामे अम्र जो है वो सबसे पहले हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, और क्या मुजारे के तमाम सीगों के साथ ये इस्तेमाल होता है? किस लिए इस्तेमाल करते हैं जी? लामे अम्र है क्या, किस लिए हम इसको यूज करते हैं? जी हफ्सा। मैम ऐसे किसी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। ख्वाहिश के लिए। आप किसी से जो है वो क्या उसे कहते हैं जी? मैम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लामे अम्र जो है वो क्या मुजारे के सब सीगों के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या लामे अम्र, जी मनाल, मनाल, मनाल आपकी आवाज नहीं क्लियर आई। मैम ये सिर्फ जो है वो कि सारी चीजों के साथ इस्तेमाल होता है सिवाय मुखातिब वाले। मुखातिब के साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आप यानी इसको गायब और मुतकल्लम के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और लामे अम्र जो है वो इसको मजजूम कर देगा, सही। और उसके बाद हमने कुछ देखी थी कि लामे अम्र और लामे कई को जो है वो हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके लिए भी हमने थोड़ी सी एग्जांपल देखी थी। लामे अम्र से पहले अगर वाव या फा आ जाता है, तो फिर ये जो है इस पे सुकून आ जाएगा, ठीक है। जैसे है फल यज़हब, फल यज़हब, बस वो चला जाए, उसे चाहिए कि वो चला जाए, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ गया था फेले अम्र। फेले अम्र आपके पास क्या है जी? अब जो हमारे पास मुखातिब का सीगे बच गए थे, उसके लिए भी तो हमें कुछ करना है ना। अगर जो हमारे सामने एक बंदा मौजूद है, उसके साथ हम कैसे उसको हुक्म देंगे या उससे कैसे दरख्वास्त करेंगे, तो उसके लिए हम फेले अम्र इस्तेमाल करते हैं। फेले अम्र बनाने का तरीका हमने देख लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। जो नहीं वाला जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह कुछ दिनों तक शुरू करेंगे, है ना। और आखिरी हर्फ जो फेल मुजारे को मजूम करता है वो नोट कर लें, पांचवा हर्फ है और उस हर्फ का नाम है ला। वो हर्फ है ला। ये एक ला और आ गया, लिहाजा अब हमें एक ला का भी चार्ट बनाना पड़ेगा कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले हाँ जी, पांचवा हर्फ जो है जो इसको मजजूम करता है वो है ला, ठीक है। अब ये जो ला है, ये यहाँ से आपका फेले नहीं जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे मैं अभी आगे नहीं इसको लेके जा रही, बस इतना ही, ठीक है। पांचवा हर्फ जो कि इसको मजजूम करता है वो है ला,
اور یہ ڈونٹ کے میننگ میں آتا ہے, منع کرنے کا مفہوم اس میں آتا ہے. ڈونٹ ڈو دس, یہ جس طرح ہوتا ہے نا, تو وہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا, اب اس میں ہمارے پاس کیا آ گیا جی, اس سے پہلے ہم کتنے لا پڑھ چکے ہیں؟ کسی کو یاد ہے کتنے کو لا پڑے ہیں اندازن؟ 1 2 3, کتنے پڑھے ہیں جی؟ جی فائزہ. میم 5 پڑھے ہیں ہم نے ابھی تک. 5 پڑھے ہیں. اچھا جی. نام, اشال کسی ایک کا نام بتا دیں. لام تاکید اور لام جارہ. لا کی بات کر رہے ہیں, لام کی بات نہیں کر رہے. 5ویں نمبر پہ دیکھیں, لام الف لا لکھا ہوا ہے. ہم لام کی بات نہیں کر رہے. جی ام ایمان. ایک ہم نے پڑھا تھا لا نفی جنس. لائے نفی جنس پڑھا تھا. غوثیہ. میم ایک نیگیٹو بنانے کے لیے ہم نے پڑھا تھا. نیگیٹو بنانے کے, کس کو نیگیٹو بنانے کے لیے؟ جملہ اس میں ہمیں جب ہم نہیں کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. جملہ اس میں بھی ہم نے لا نفی جنس استعمال کیا تھا نا. اس کے علاوہ اور کون سا لا یوز کیا تھا جملہ اس میں ہمیں؟ میم نفی کے معنی میں جو یوز کرتے ہیں ہم لا. وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ نفی کے معنی میں کیسے استعمال کرتے ہیں آپ؟ جیسے وہ والی آیت ہے نا, لا تسمعوا فیہا لاغیہ. لا تسمعو, تسمعو کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ تو فیل ہو گیا. اچھا ہاں ٹھیک. ہاں جی ام ایمان. ہم نے حروف اعجاب سمجھا, پروننسیشن میں یاد نہیں ہے, اس میں استعمال کیا تھا نہیں کے لیے, کسی بھی کس جواب میں؟ کے نہیں میں. ہاں ہاں یا نہ کے جواب میں جو آپ کرتے ہیں لا, نام اور لا. ایک لا وہ آپ کے پاس ہو گیا, ایک لا آپ کے پاس لائے نفی جنس ہو گیا, 2 ہو گئے. ہاں جی منال نے ہینڈ ریز کیا تھا, نیچے کر لیا. 2 ہو گئی یہ. اور اس کے علاوہ میم ایک لا میں کئی تھا. بیٹے لام کی بات نہیں ہم کر رہے, اٹس ناٹ لام. لام جو ہے وہ نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے لام. 5ویں نمبر پہ لام نہیں لکھا ہوا. 5ویں نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لام الف لا لکھا ہوا ہے. ہم لا کی بات کر رہے ہیں, ہم لام کی بات نہیں کر رہے. جاگیں جی ام ایمان. ایک اور ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع میں, جس کا ہم، ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں ہو سکتا ہے, تو میں کرتا ہے. ایک فعل مضارع میں پڑھا تھا. یہ 3 ہو گئے. اچھا جی, فائزہ نے بتائے تھے 5. ہاں جی فائزہ 3 ہو گئے, 2 اور جو ہے وہ آپ بتائیں. فائزہ آپ نے کہا تھا کہ ٹوٹل 5 ہم نے کیے ہیں, 3 تو ہو گئے. لائے نفی جنس ہو گیا, ایک لا آپ کے پاس آ گیا جی, جو ہم حروف استفہام کے جواب میں استعمال کرتے ہیں, اور ایک ہمارے پاس آ گیا لا جو کہ ہم نے مضارع کے ساتھ استعمال کیا تھا. جی فائزہ, آپ کی لسٹ میں اگر 2 اور ہیں تو وہ ہمیں بتا دیں. جی فائزہ, ہے کوئی اور؟ اچھا جی, ہم نے جو ہے وہ یہ 3 پڑھے تھے. لائے نفی جنس, اس کے بعد تھا یہ, اس کو لا جو ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے ام ایمان, اس کو حرف ایجاب بولتے ہیں. ٹھیک ہے, حرف ایجاب, ایجاب و قبول. ٹھیک ہے, یعنی وہ آپ کا جواب دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور ایک لا آپ کے پاس آ گیا فعل مضارع کو نفی بنانے کا, اور چوتھا لا ہے جو کہ یہ ابھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, لا. ٹھیک ہے, ہیڈنگ دینے کے بعد پہلا لا ہم نے کب پڑھا تھا یاد ہے؟ پہلا ہم نے پڑھا تھا لا لائے نفی جنس کے طور پہ, ایسے ہی نا. لائے نفی جنس کے طور پہ آیا تھا لا, جو
جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل آگے نوٹ کر لیں، لا ریب فی. تو لا نمبر 1 لا نفی جنس، ایگزامپل لا ریب فی. لا نمبر 2 ہم نے سوال کیا تھا احاذا کتابن، آپ نے کہا تھا لا، نو، ٹھیک ہے. وہ لا سوال کے جواب میں آیا تھا جس کو ہم نے نام دیا تھا حرف ایجاب. حرف ایجاب نو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سوال کا جواب نہ میں دینے کے لیے ایک لا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو حرف ایجاب کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم نے لا پڑھا فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے. فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہم نے پڑھا نا لا. افلا ينظرون، تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ ٹھیک ہے، لا ينظرون فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا کا استعمال ہوا. اچھا، اب یہ لا آیا ہے another لا جو مضارع کو مذموم کرے گا، جو مضارع کو مذموم کرے گا. جو نفی والا لا تھا وہ مذموم کرتا تھا، لا ينظرون اس نے کوئی مذموم کیا نہیں نا، تو نفی والا لا مذموم نہیں کرتا. یہ لا جو ہے نا یہ مجزوم کرے گا. پہلے تو اس لا کا نام نوٹ کر لیں، اس لا کا نام ہے لا ناہیہ. ایک ہوتا ہے نفی شہروز، ایک ہوتی ہے نہیں. نفی اور نہیں، ان میں کیا فرق ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں 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 نہیں، ایک ہوتی ہے نفی، ایک ہوتی ہے نہیں. امر بالمعروف، نہیں انل منکر، وہ والی نہیں. ہاں جی، وہ نہیں ہوتی ہے منع کرنا. ٹھیک ہے، تو نفی اور نہیں میں کیا فرق ہے زہیر؟ نفی منفی بنانا اور نہیں منع کرنا. تو یہ لا ناہیہ ہے، یعنی منع کرے گا. یہ لا یعنی ڈونٹ کا مفہوم دے گا، یہ ڈونٹ. لائے ناہیہ اور لائے نافیہ میں کیا فرق ہے؟ چلیں جی، یہ آج میں اس کو یہیں پہ سٹاپ کر رہی ہوں کیونکہ یہ آگے ٹاپک جو ہے وہ اب ہمارا چینج ہو رہا ہے تو مضارع مجزوم ہی چل رہا ہے، لیکن مضارع مجزوم میں اب آپ کا آ گیا نہیں، لا ناہیہ، یعنی آپ کسی کو کوئی کچھ نہ کرنے کا حکم کریں. ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے حکم ویسے کیا، تو ایک آپ جیسے میں نے انگلش میں آپ کو بتایا ڈونٹ، ہم کہتے ہیں نا ڈونٹ ڈو دس، یہ مت کرنا، تو وہ اس میں آپ کیا ایک آ جاتا ہے حکم کا، ایک اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر انشاءاللہ ہم کریں گے. اب ہم کر لیتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ والا نمبر 4 کمپلیٹ کیا تھا. نمبر 5، یا مریم اقتنی لربک. ٹھیک ہے، یہ ہے جی کانا تھا. آپ کے پاس آ گیا کانا تھا، اور نون باب سے ہے یعنی نصرہ ین سرو، تو کانا تھا یک نتو، یک نتو. تو اس سے آپ کے پاس یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کیا؟ فعل امر بنایا ہوا ہے. یا مریم اقتنی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. 3 آ گئے اس میں. پہلے ہمارے پاس یہ آ گیا. ہاں جی، ترجمہ. یا مریم اقتنی، اگر میں اس کو علیحدہ سے پڑھوں تو لربکی، قناتا یقنتو. جی ہوں میں جی. جی، اس کا ہو جائے گا اے مریم
या मरियम नुकनुत या मरियम क्या पढ़ेंगे या मरियम नुकनुती मुकनुती सॉरी या मरियम मुकनुती ए मरियम इबादत करो ली रब्बिका अपने रब की बस वसजुदी बस 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 इतने इतने। ए मरियम इबादत करो या इबादत कर ले रब्बिका अपने रब की। हाँ जी, आगे है जी वसजुदी। वसजुदी जी गौसिया। गौसिया। जी जी जी। ली रब्बी की अपने रब के लिए वसजुदी और सजदा करो। और सजदा करो। अच्छा जी, आगे हफ्सा। वरकाई। हफ्सा किधर गई? और रुको करो सिर्फ। और रुकू कर। मार राकिईन जी इशाल। मार राकिईन। इशाल। मार राकिईन। रुकू करने वालों के साथ। रुकू करने वालों के साथ। अच्छा जी, और राकिईन जो है ये मंसूब क्यों है? मंसूब है या मजरूर है? क्या है ये वैसे यहाँ पे? राकिईन क्या है? मंसूब है या मजरूर है? जी गौसिया। मैम माँ की वजह से। माँ की वजह से क्या है? ये मंसूब है मजरूर है? मैं यही तो पूछ रही हूँ। ये माँ जो है ये ज़र्फ है ना। तो ये मुजाफ बन के आते हैं, ये मुजाफ इलैह की वजह से मजरूर है। तो मैंने यही पूछा था ना कि मंसूब है या मजरूर है, क्योंकि मंसूब और मजरूर शक्ल एक ही तरह होती है ना, जी मुफरद जमा मजरूर है। सालिम की। हाँ जी, ये मजरूर है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट हमारी। हम्म, अच्छा, क्वेश्चन ये है जी आगे, मदरजा वाला जुमलों के दर्ज अल्फाज की एराबी हालत बयान करें और नीज इसकी वजह भी बताएंगे। ऊपर है जो जितने जुमले हमने अभी इसमें इस्तेमाल किए थे उसमें ये लफ्ज आए हैं, ठीक है। पहला है जी आपके पास वजलिस। एराबी हालत इसकी क्या है और इसकी ये एराबी हालत क्यों है, ये आपने बताना है, ठीक है जी। वजलिस, इसकी एराबी हालत क्या है? ये आपके पास जो है वो फेल भी है, बीच में आपको कुछ जो है वो दिए हुए क्या उसे कहते हैं, इसम भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो वजलिस, एराबी हालत इसकी क्या है और वजह क्या है? जी हुमा जी। ये जो है वो मजजूम है, हम्म। ठीक है। और हम्म। इसकी वजह जो है वो है क्या कहते हैं इसमें लामे अमर लगा हुआ है इसमें। लामे अमर किधर लगा हुआ है? लामे अमर नहीं सॉरी वो क्या कहते हैं उसे इसमें हमजातुल वसल लगा हुआ है उसकी वजह से। नो, हमजतुल वसल तो नहीं मजजूम करता। नहीं नहीं सॉरी, ये बस ये कि मुजारे मजजूम इसका यही इसका आंसर होगा, बस मुजारे मजजूम है ये। और क्या तो होगा इसमें? मजजूम करने की कोई तो वजह होती है ना, मजजूम ऐसे ही तो नहीं होता। अब इसमें क्या वजह है मजजूम की? मजलिस क्या माना है इसका? ट्रांसलेशन क्या होगी? तो इस मतलब तुम बैठो। और तुम बैठो या और तू बैठ। अभी आप इसमें क्या कह और कर रही हैं? क्या माना आ हाँ रहे हैं इसमें? इसका इसमें जो है वो खातिब का सिगा रहा है ना, वो खातिब का फर्स्ट सिगा है ये जी। तो फिर? अच्छा, तो यही इसकी रीजन है फिर। नहीं, ये रीजन तो नहीं है इसकी। अभी आपके सामने हमने रिवाइज की हैं रीजंस 5 मजजूम करने की। उन पांचों में से कौन सी रीजन है? 5 रीजन हमने पढ़ी। लम्मा, इन शर्तिया, उसके बाद लामे अम्र, और जी जी। आगे आपके पास क्या? फेले अम्र। हम्म वो ला तो को ये तो भी अमर की आप वजह हटा दें, ये से फेले अमर की अमर वजह से बन रहा है इस वजह से। फेले अमर सॉरी। बन रहा है, लामे अमर नहीं इसमें लगा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 2 है जी फशरबी। 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 अब ये बा के नीचे उन्होंने जेड डाल दिए, क्योंकि पीछे सेंटेंस में जो अभी था हमारे पास, मैं सेंटेंस आपको दिखा देती हूँ। ये फशरबी, ठीक है। तो ये फशरबी जो है यहाँ पे उन्होंने इसको इसी तरह वहां पे लिख दिया। हाँ जी, इसकी इराबी हालत क्या है और वजह क्या है? आज तो मैं ऐसे ही पूछती जा रही हूँ, जो जो हैंड रेज कर रहे हैं, कल से मैं तरतीब से पूछना शुरू कर दूंगी, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर।
تو سب کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. ہاں جی ایمان. ایک تو وہ مجزوم ہے، وجہ وجہ فا فعل امر سے فا پہلے آ رہا کی ہے. وجہ سے، فا کی وجہ سے کون سا کس پہ آتا ہے فا جو مجزوم کرتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھے ہیں حروف، میں نے آپ کے سامنے ریوائز کی، ان میں تو فا نہیں تھا. لام امر سے پہلے. لام امر کدھر لگا ہوا ہے یہاں پہ؟ دراصل میں اسکرین شاٹ نہیں ہو رہی، وہ پیج نہیں ہو رہا. فش رب، ٹھیک ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ فش رب. تو مجزوم ہو گیا. اب مجزوم ہونے کی آپ کے پاس کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ لم آ جائے گا، لما آ جائے گا، ان آ جائے گا، لام امر آ جائے گا، یا فعل امر ہوگا. تو یہ ان پانچوں میں تو سے کیا ہے؟ پہلے امر، پہلے یہ امر. فعل امر ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے دیا ہوا ہے القہوتا. القہوتا، اس کی آپ کے پاس کیا ہے جی؟ اعراب کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ القہوتا. میم یہ پیج کوئی اور سے شیئر ہو رہا ہے کیا؟ کیا مطلب؟ یہ میم سامنے یہ آپ کو لکھا ہوا نہیں آ رہا؟ اور آ رہا ہے میم، سامنے لکھا ہوا نہیں آ رہا. یہ رہا نا کیا لکھا سامنے. ہوا ہے؟ کیا آپ کے پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میم یہ آ رہا ہے مشق نمبر 44. بے. جو آپ پوچھ رہی ہیں وہ نہیں دکھ رہا. وہ پہلا جملہ ہے جس کے آخر میں القہوتا لکھا ہوا ہے. اچھا اوکے، اچھا اس میں سے پوچھ رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے. جی اس میں سے پوچھ رہی ہیں کیونکہ پیچھے انہوں نے انہی جملوں میں سے لیے ہوئے نا الفاظ. ہاں جی القہوتا. جی منال. میم یہ مفعول ہے. اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ منصوب. منصوب. پہلے آپ نے حالت بتانی ہے، پھر اس کے بعد اس کی وجہ بتانی ہے. اچھا جی، اس کے بعد نمبر 4 پہ آپ کے پاس آ گیا جی. اقرا ہے لی اسما قراءتا کا. اقرا، یہ میں واپس اس کو اسی پیج پہ لے جاتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ جملوں میں سے انہوں نے لیے ہوئے. ہاں جی یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا جی اقرا. اقرا، اعراب کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ اقرا. جی حفصہ. میم یہ مجزوم ہے اور وجہ اور مجزوم ہونے کی؟ کیونکہ یہ فعل امر ہے. گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہاں جی یہ فعل امر ہے اور اس وجہ سے یہ مجزوم ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے لِأَسْمَعَ. لِأَسْمَعَ، لِأَسْمَعَ. جی منال. میم یہ منصوب ہوا ہوا ہے اور یہ لام امر کی وجہ سے ہوا ہوا ہے. لام امر منصوب کرتا ہے؟ لام امر ابھی ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ مجزوم والوں میں پڑھا ہے، وہ منصوب کہاں سے کرے گا؟ ساری میم لام کئی ہے. لام کئی ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا جی اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے قراءتا. قراءتا، یہ کاف کو ہٹا دیں. قراءتا، حالت کیا ہے اور کیوں ہے اس کی یہ حالت بیچارے کی؟ قراءتا. کیا ہو گیا جی؟ سانپ کیوں سونگ گیا؟ ہاں جی جی منزہ. میم یہ بھی منسوب ہے نا لام کئی کی وجہ سے. لام کئی جو ہے وہ اسم پہ اثر نہیں ڈالتا، لام کئی جو ہے وہ مضارع پہ اثر ڈالتا ہے، یہ مضارع نہیں ہے، یہ اسم ہے، منصوب ہے. لیکن وجہ منسوب ہے. چلیں میں اشال سے پوچھتی ہوں. جی اشال.
میم یہ منسوب ہے، منصوب ہے، وجہ منصوب تو انہوں نے یہ بتا دیا مفعول مجھے، ہے۔ مفعول ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں سنوں تیری قرات، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، نیچے ہمارے پاس آ رہا ہے کیا؟ خلق، 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 1 منٹ سے کم ٹائم رہ گیا، بس یہ لاسٹ میں بتائیں، باقی پھر انشاءاللہ کل کریں گے۔ خلق، جی غوثیہ، میم یہ تو مرفوع ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا۔ مرفوع ہے، فعل مضارع بن رہا ہے، نہیں یہ تو حالت رفع میں ہی ہے نا، خلقہ اس نے پیدا کیا، اسم اسم ہے یہ، وہ سوری فیل، خلقہ فیل کون سا فعل ہے؟ خلقہ پیدا کیا۔ ہاں جی فائزہ، کون سا فعل ہے یہ؟ فعل ماضی، فعل ماضی ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے جان کے بیچ میں سے ایک پوچھا ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی حالتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خلا کا ہے، خلا کا کم، ٹھیک ہے،